السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہم اسلامی برادری کے حقوق بیان کریں گے۔ تو ناظرین، چلو بلٹے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی برادری کی اسلام میں کیا حقوق ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ جب تو اس سے ملے تو اس سے سلام کرنا، جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر لینا، اور جب وہ تجھ سے خیرخواہی کا طلبگار ہو تو اس کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ جب وہ چینکی اور الحمدللہ کہے تو اسی یرحمکم اللہ کہنا، جس کا مطلب ہے کہ خدا تم پر رحم فرمائے۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ المسلم، اپنی آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی، اور دوسروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ ایک دوسرے سے باز رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترمذی شریف۔ جس نے جھوٹی قسم سے کسی مسلمان کا حق اڑا لیا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کے لیے دوزخ واجب کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، چاہے وہ حق تھوڑا سا ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ درخت کی ایک شاخ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن وہ ہے جس سے دوسری مسلمان اپنی جان اور اپنی اموال سے بے خوف ہو۔ ایک اور حدیث کے مطابق بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں آیا ہے، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری مسلمان کی طرف یا اس کی باری میں ایسی قسم کی اشارے کرے جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے، اور یہ بھی حلال نہیں کہ کوئی ایسی حرکت کی جائے جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھائی خوف زدہ ہو جائے۔ ناظرین، کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہی ہے لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے۔ ناظرین، کبھی بھی دوسروں کا حق نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا لیکن دوسروں کا تب تک نہیں جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اور ناظرین، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ ڈالنا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف مت کرنا۔ ناظرین، صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔
تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھی سلوک کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ناظرین آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی برادری کی حقوق جان سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔